السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ خیریت عافیت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت عافیت سے ہوں گے۔ میرا نام عبداللہ شاہین احمد ہے، اور جو کہانی میں آپ کو سنانے لگا ہوں وہ یو ایس اے سے ایک بھائی نے بھیجا ہے، جس کا تعلق ہریانہ ہندوستان سے ہے، اور اس کا نام سمیر سنگھ ہے۔ ایک ٹرک ڈرائیور کی کہانی ہے جو کہ شاید آپ کو بہت ہی اچھی لگے، اور میرے نزدیک بہت دلچسپی ہے۔ اور عموماً لوگوں کو یہ ٹرک کی کہانیاں، ٹرک ڈرائیورز کی کہانیاں زیادہ اچھی لگنے لگیں، اور وجہ میں نہیں جانتا، جبکہ میرے پاس بہت سی کہانیاں آتی رہتی ہیں، لیکن میں صرف وہی سلیکٹ کرتا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے اچھی ہے اور جو کہ آپ کو پسند آئے گی۔ ویورز، جیسے ہی ہم اس طرح کی کہانیاں سننے لگتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں حصار باندھ لینا چاہیے۔ تو میری آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ یہ کہانی ہو یا کوئی اور ڈرانی کہانی ہو، آپ لوگ آیت الکرسی اور 3 کل پڑھ کے اپنا حصار باندھ لیں اور اپنے ارد گرد بھی دم کریں، تاکہ سب کا حصار بندہ ہو۔ میری آپ سب کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وسیع فراخ رزق دے، عزت دے، شہرت دے، صحت دے، حفاظت کرے آپ کی، اور آپ میں سے جو مسلمان ہیں آپ لوگ اللہ کی راہ میں جئیں، اور اللہ کی راہ میں عظیم شہادت کی موت ہو آپ لوگوں کی، اور آپ لوگوں کے جو عزیز گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مغفرت کرے، اور ان کی مغفرت کو قبول کرے، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ آئیں سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی ہمبل ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اگر یوٹیوب پر ہیں تو سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیے گا، یہ لنک آگے بھی پہنچائیے، اسی لنک کے ذریعے میری ارننگ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ لوگ ٹک ٹاک پر ہیں تو فالو ضرور کیجیے گا ویڈیو کو، اور اسے آگے پہنچائیے گا۔ ٹک ٹاک میں میرے خیال سے ڈاؤن لوڈ آپشن بھی ہے۔ اوکے جی، شکریہ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام سمیر سنگھ ہے، میں ہریانہ انڈیا سے ہوں، اور یو ایس اے میں ٹرک چلاتا ہوں۔ مجھے یہاں ٹرک چلاتے ہوئے تقریباً 8 سال ہو گئے ہیں۔ میرے ساتھ لائف میں ایک ایسا واقعہ ہو چکا ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں معمول کے حساب سے اپنی لاجسٹکس کمپنی سے اپنا ٹرک لے کر نکلتا ہوں۔ میرے ٹرک کے ساتھ 2 ٹریلر لگے ہوتے ہیں، جس کو ہم امریکہ میں ڈبل ٹریلر بولتے ہیں، اور ویران راستوں سے، جنگلوں سے ہو کر اپنی منزل پر پہنچتا ہوں۔ میں اپنے سفر پر رواں دواں تھا۔ میں اب سٹی کو چھوڑ چکا تھا۔ سردی کی انتہا تھی۔ میں نے اپنے ٹرک میں ہیٹر آن کر رکھا تھا، اور میں اس سفر میں اکیلا ہی تھا، کیونکہ یہاں ٹرک بہت زبردست ہیں اور فلی آٹومیٹک ہوتے ہیں کہ ڈرائیور بھی نام کا ہوتا ہے ان میں۔ خیر، بیک ٹو دا ٹاپک۔ میں سفر پر رواں دواں تھا۔ مجھے وہ پورا دن، پوری رات سفر کرنا تھا۔ اب مجھے سفر کرتے ہوئے پورا دن گزر چکا تھا۔ میں اب جس ایریا میں انٹر ہوا تھا، یہاں بہت برف باری ہو رہی تھی۔ ٹرک کی سپیڈ کافی سلو ہونے کی وجہ سے سفر کافی سلو ہو رہا تھا۔ بہرحال کمپنی والوں نے گاڑی میں ٹریکر لگا رکھا تھا۔ وہ ٹرک کو فالو کر رہے ہوتے تھے، اور انہیں راستوں میں پڑے موسموں کو کافی اچھے سے اندازہ ہوتا تھا، تو کوئی پوچھ گچھ نہیں تھی۔ ہم تھے تو ڈرائیور، مگر ٹرک ایسے ڈرائیو کرتے تھے جیسے اس کے مالک ہوں۔ ہماری کمپنی بہت اچھی تھی۔ اب سنو فال ہونے لگی۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی، اور سنو فال کے باعث ہیڈ لائٹس کی بھی اتنی رینج نہیں تھی۔ میں ویسے بھی تھک چکا تھا۔ میں نے ایک جگہ دیکھی، اور میں نے ٹرک وہاں پر پارک کر لیا، اور کچھ کھانے کا سوچا، اور یہ بھی سوچا کہ تھوڑا آرام کر لوں۔ اب میں نے اپنے ٹرک کی ونڈ شیلڈ پر اور سائیڈ والے شیشوں پر کرٹنز ٹائپ کی، آپ انہیں کرٹنز کہہ سکتے ہیں، اسے میں نے بند کر دیا۔
اور اب یہ کیبن بالکل پیک ہو گیا تھا اور اندر سے باہر اور باہر سے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پانی گرم کیا۔ زیادہ تھکاوٹ کی باعث میں نے میگی کھانے کا ارادہ کیا۔ میں نے ٹرک بند کر دیا تھا اور میگی بنا کر کھانے لگا۔ اچھا، یہاں ایک بات بتاتا چلوں، جس جگہ میں موجود تھا یہاں بہت گھنا جنگل تھا، لیکن برف باری کی وجہ سے سب چھپا ہوا تھا کہ عام انسان یہاں رات کی پرسرارت سے ہی ڈر جائے، مگر ہم اس چیز کے عادی تھے۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ یہ سچ میں ہے۔ انفیکٹ میں نے لائف میں 48 گھنٹے ایک جنگل میں اکیلے کاٹے ہیں جب میرا ٹرک خراب ہو گیا تھا اور 48 گھنٹے بعد مجھے ریسکیو کیا گیا تھا۔ وہ بھی بہت خوفناک جگہ تھی، مگر میں نے وہ ٹائم وہاں اکیلا کاٹا تھا۔ خیر، وہ بھی ایک الگ قصہ ہے، کبھی آپ سے شیئر کروں گا۔ عبداللہ بھائی: نہ صرف ہم مرد ٹرک چلایا کرتے تھے، بلکہ لڑکیاں بھی ان ٹرکس کو انہی راستوں پہ اکیلے ڈرائیو کرتی ہیں۔ خیر جی، میں میگی کھا کے اپنے ٹرک کے ڈرائیونگ سیٹ کے بیک سائڈ پر جا کر لیٹ جاتا ہوں اور اپنا موبائل یوز کرنے لگتا ہوں کہ تھوڑا آرام بھی کر لوں۔ خیر، اب باہر کا ماحول ایسے تھا کہ کوئی ہلکی سی بھی چکی آواز بھی نکالے تو بھی سنائی دے۔ باہر بہت خاموشی تھی۔ میں سو نہیں سکتا تھا کیونکہ سنو فال کے باعث ٹرک پھنسنے کا خطرہ تھا۔ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ تھا آرام کرنے کے لیے۔ 1 گھنٹے بعد مجھے اس ٹرک کو وہاں سے موو کرنا تھا تاکہ پھنسے نہ۔ خیر، میں ابھی لیٹا ہوا تھا اور میں نے کیبن کی لائٹ آف کر دی۔ مجھے ایسے لگا باہر سے کوئی دور سے برف پر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ پہلے تو میرا دماغ نے یہ بات ایکسیپٹ نہیں کی، پھر میں نے ذرا غور کیا تو ہاں، باہر واقعی کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی برف پر چلتا ہوا آ رہا ہے۔ مگر اس میں ٹینشن والی بات یہ تھی کہ یہ جنگل میں یہاں کون ہو سکتا ہے؟ جتنا میں جانتا ہوں یہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، پھر کون ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ قدم چلتے ہوئے میرے ٹرک کیبن کے پاس آ رہے ہیں۔ میں یہ بالکل فیل نہیں کروانا چاہتا تھا کہ جو بھی باہر ہے اسے یہ پتہ چلے کہ اندر کیبن میں کوئی ہے۔ میں نے بس ایسے جیسے سانس روک لی ہو۔ میں اندر بے چین پڑا رہا۔ وہ قدم میرے کیبن کے بہت قریب آ چکے تھے اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ میرے جیسے روح نکل جائے۔ دماغ بہت طرح کی چیزیں سوچ رہا تھا۔ اب تقریباً 15 سے 20 منٹ گزر جاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ ڈرائیونگ والے ڈور کو لاک ہے، جیسے اسے کوئی پکڑ کے گھما رہا ہے، مگر وہ ڈور تو لاک تھا۔ میری ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگی۔ میں بہت بری طرح ڈر جاتا ہوں۔ باہر اتنی ٹھنڈ میں اتنی دیر کوئی انسان اتنا پرسکون نہیں کھڑا ہو سکتا تھا۔ وہ مسلسل میرے ڈور کو ان لاک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ میں سوائے بے بسی کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ پہلی بار تھا میں اتنا ڈر گیا تھا۔ اور کچھ دیر زور آزمائی کے بعد وہ لاک کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب پھر وہی خوفناک خاموشی، اور پھر اس کے بعد مجھے وہی برف میں چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اب کوئی ڈرائیونگ سائٹ سے ہٹ کر دوسری پیسنجر سائٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے بس قدموں کی آواز سے ہی یہ اندازہ لگایا تھا۔ خیر، وہ اب اس طرف آتا ہے اور اس طرف کے لاک کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب میں ویسے ہی ڈرے سہے بیٹھا ہوا تھا اور یہ دیکھ رہا ہوں اندر کی سائڈ مجھے باقاعدہ لاک میں حرکت محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ کبھی بھی لاک توڑے گا اور اندر آ جائے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہی تھوڑی زور آزمائی کے بعد لاک کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہیں گہری خاموشی۔ میرے کان صرف باہر کی آواز کو محسوس کر رہے تھے۔ باہر اب پھر سے مکمل خاموشی تھی۔ اب وہی خاموشی کافی دیر جاری رہی۔ میں نے محسوس کیا کہ ایک شخص ہے، جو بھی ہے وہ خاموش میرے کیبن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ پہلے اس نے میرے کیبن کے ساتھ زور آزمائی کی، اس کے بعد وہ وہی کھڑا تھا
جو وہاں سے گیا نہیں تھا۔ بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اب کچھ اور ہونا باقی تھا۔ مجھے 2 اور لوگوں کے دور سے برف میں چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ یاد رہے میں باہر دیکھ نہیں سکتا تھا، میں بس آواز سے ہی اندازہ لگا رہا تھا۔ اب جب ان 2 اور لوگوں کی آواز آتی ہے تو میں اور زیادہ ڈر جاتا ہوں کہ ایک بلا ابھی ٹلی نہیں تھی اور یہ 2 اور آ رہے ہیں۔ وہ چلتے چلتے میرے کیبن کے بہت قریب، ٹرک کیبن کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں جہاں پہلے والا شخص کھڑا تھا۔ اب وہ تینوں آپس میں بات کرتے ہیں، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ وہ باتیں بھی وسپرنگ کی طرح کر رہے تھے، اور جس لینگویج میں بات کر رہے تھے وہ لینگویج میری سمجھ سے باہر تھی۔ لیکن ان سب میں یہ چیز نوٹ کی کہ ایک آدمی تھا، ایک لیڈی تھی اور ایک 10-12 سال کا بچہ تھا۔ پھر کبھی دل میں یہ آیا کہ ڈور اوپن کر کے دیکھتا ہوں، شاید انسان ہے، مگر باہر ہڈیاں جما دینے والی ٹھنڈ میں یہ لوگ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھتا ہوں اور کرٹن سے باہر جھانکنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھوں کون ہے، اور میں نے اس اسٹائل سے باہر جھانکا کہ اگر کوئی باہر کھڑا بھی ہو تو مجھے اندر دیکھ نہ پائے۔ لیکن میرے دیکھنے پر باہر کوئی نہیں تھا، مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ میں اپنی طرف سے بہت چھپ کر دیکھتا ہوں، لیکن جیسے ہی میں باہر کی طرف دیکھتا ہوں تو آوازیں بھی بند ہو جاتی ہیں اور باہر کوئی نظر نہیں آتا۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا میرے ڈر کی کیفیت کیا تھی، مگر بس یہ بتا سکتا ہوں کہ میں مرنے کے بہت قریب تھا۔ باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ آوازیں کیسی تھیں؟ اب میں واپس بالکل خاموش ہو کر پیچھے لیٹا رہتا ہوں، اور اس کے بعد میں ان کے نیکسٹ ایکشن کا ویٹ کر رہا ہوتا ہوں۔ مجھے یہاں رکے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ آرام تو مجھے کیا کرنا تھا، خوف نے مجھ میں ایک الگ ہی کرنٹ پیدا کر دیا، کیونکہ جتنا جلدی ہو سکا مجھے ٹرک کو یہاں سے نکالنا ہے۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو اور سب مجھے سڈن کرنا تھا۔ وہ کرٹن سامنے سے ہٹانا ہے، ایک دم سے ٹرک سٹارٹ کرنا ہے اور ایک دم سے یہاں سے نکلنا ہے، کیونکہ ٹائم اوور ہو رہا تھا، ورنہ میرا ٹرک یہاں برف میں پھنس جائے گا، اور ایسی جگہ پر بالکل رسک نہیں لے سکتا رکنے کا۔ اور اب مجھے چانس بھی ملا ہے، وہ جو بھی تھے ٹرک سے دور ہو چکے تھے۔ میں ایسے ہی کرتا ہوں، ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھتا ہوں اور بنا کوئی کھٹ پٹ کیے اور بنا ادھر ادھر دیکھے کرٹن ہٹاتا ہوں اور ٹرک سٹارٹ کرتا ہوں، اور میں وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے جیسے ہی ٹرک سٹارٹ کیا، ہیڈ لائٹ آن کی، میں نے دور کی لائٹ کی روشنی میں کچھ لوگ دیکھے، مگر میرا دھیان ٹوٹلی یہاں سے نکلنے کا تھا۔ لیکن میں بس ادھر دیکھ نہیں رہا تھا۔ میں نے ٹرک سٹارٹ ہوتے ہی ٹرک کو گیئر میں ڈالا اور جیسے ہی گاڑی چلانے لگا تو بدقسمتی سے ٹرک زور لینے لگا، مطلب اب چل نہیں رہا تھا۔ شاید میرا ٹرک پھنس چکا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ میری طرف پلٹے ہیں اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے ٹرک کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میں مسلسل ایکسلریٹر دے رہا ہوں کہ کیسے بھی ٹرک یہاں سے نکل جائے، مگر ٹرک بہت زور لے رہا تھا۔ وہ لوگ میری طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ اب وہ لوگ میری ہیڈ لائٹ کی رینج میں آ چکے تھے۔ میں نے غور کیا تو واقعی وہ ایک بچہ تھا، ایک لیڈی تھی اور ایک بندہ تھا۔ ان کے حلیے ایسے تھے جیسے وہ لاش ہوں، جیسے زمین پر پڑی ہوئی لاشیں گل سڑ جاتی ہیں۔ وہ گلی سڑی لاشیں، ناک، منہ، چہرے پر خون ہی خون جمع ہوا تھا۔ بس وہ بہت قریب آ چکے تھے کہ اچانک میرا ٹرک بھی جہاں پھنسا ہوا تھا وہاں سے نکل جاتا ہے، اور میں ان کے سامنے سے ٹرک نکال کے چلنے لگتا ہوں، اور میرا ان سے آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے۔ وہ جو بچہ تھا وہ بڑی معصومیت سے مجھے بائے بائے کر رہا ہوتا ہے۔ میں اس جگہ سے نکل جاتا ہوں اور وہ مجھے بس جتا دیکھ رہے تھے، ان کا کوئی ری ایکشن نہیں تھا۔ جاتے دیکھ رہے تھے، ان کا کوئی ری ایکشن نہیں تھا۔ کافی آگے بڑھ جاتا ہوں اور سائیڈ مرر سے انہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ وہ تینوں پیچھے سے مجھے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے اور میں وہاں سے نکل جاتا ہوں، مگر اب بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اب بہت کچھ ہونا باقی تھا۔
مصیبت ابھی ٹلی نہیں تھی بلکہ اور بڑھ گئی تھی، کیونکہ برف باری کی وجہ سے ویزیبلٹی بہت کم تھی اور سامنے کچھ اتنا دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ اتنے میں آگے بلیک آئس کی وجہ سے ٹرک پھسل کر جاتا ہے اور روڈ سے تھوڑا سائڈ پر پھنس جاتا ہے۔ دس جائے گا کہ پھر شاید کوئی ہیلپ کے لیے آ بھی جائے تو میں مشکل میں پڑ جاؤں گا۔ میں اپنے آپ کو پیک کرتا ہوں، جیکٹ پہنتا ہوں اور ایک ہیوی ڈیوٹی ٹارچ اور واکی ٹاکی لے کر ٹرک سے نیچے اترتا ہوں کہ جا کے خود ڈھونڈتا ہوں وہ ورکشاپ۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے واپس اسی راستے پر جانا تھا جس راستے سے میں آیا تھا، اور میں نے وہاں وہ فیملی دیکھی تھی، میاں بیوی اور ان کا بیٹا۔ خیر میں اب چلتا رہا اور جب میں اس لوکیشن پر پہنچتا ہوں تو وہی پاؤں کے نشان ان تینوں کے جو اس راستے کی طرف جا رہے تھے۔ یہ میرے لیے اور ڈرا دینے والی بات تھی، پر کہیں نہ کہیں تجسس بھی تھا کہ وہ کون تھے۔ اب جہاں مجھے جانا تھا وہیں وہ پیروں کے نشان جا رہے تھے۔ اس ٹارچ کی لائٹ میں ان پیروں کا نشان کو فالو کرتا رہا اور چلتا رہا۔ برف میں چلنا کتنا دشوار ہوتا ہے یہ شاید آپ بھی جانتے ہیں۔ تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا چلتے چلتے، اور اسی دوران میں واکی ٹاکی پر اپنے بیس سے بھی کوارڈینیشن میں تھا کہ کیا میں صحیح ڈائریکشن میں چل رہا ہوں۔ وہ بھی مجھے گائیڈ کر رہے تھے کہ بالکل آپ ٹھیک جا رہے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ اسی جنگل کے بیچوں بیچ ایک گھر ہے، اور وہ پیروں کے نشان بھی اس گھر کے اندر جا رہے ہیں۔ میں نے پہلے تو اوپنلی ان پیروں کا نشان کو فالو کر رہا تھا، مگر جب میں نے اس گھر کو دیکھا تو میں اپنے آپ کو چھپانا شروع کر دیا۔ وہ گھر بہت پرانا تھا، بہت ونٹیج گھر تھا، اور چھپ چھپ کے میں نے کوشش یہ کی کہ اس گھر کی ونڈو سے اندر جھانک کر دیکھوں کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیوں رہتے ہیں۔ خیر میں ونڈو کی جانب بڑھا، مجھے اندر کوئی نظر نہیں آتا۔ اب بات یہ تھی کہ روم میں انگیٹھی میں آگ جل رہی تھی، جیسے ابھی کوئی اس روم میں تھا، مگر میں دوسرے روم کی ونڈو سے بھی جھانکتا ہوں، مجھے وہاں بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ میں چپ چاپ اس گھر کے مین ڈور پر جاتا ہوں اور پھر آہستہ آہستہ ڈور اوپن کرتا ہوں۔ وہ ڈور اوپن ہو جاتا ہے، میں ویسے ہی اپنے آپ کو چھپایا اندر انٹر ہوتا ہوں اور آہستہ آہستہ ہر روم کو دیکھنا شروع کر دیتا ہوں، مگر پورے روم میں کوئی نہیں ہوتا۔ اتنے میں نے یہاں ایک غلطی کر دی تھی۔ ویسے تو میں اپنی طرف سے جیمز بانڈ کی طرح چھپ چھپا کر چل رہا تھا، مگر میرے پاس لگی واکی ٹاکی کا والیوم فل تھا، اور پھر اس پہ کال آتی ہے، کالنگ سمیر، کالنگ سمیر، کالنگ سمیر، آپ یہ ایک لوکیشن پر کیوں رک گئے؟ آپ خیریت سے تو ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ یہ ہونے کی دیر تھی کہ باہر ایک کتے کے بھونکنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی اس گھر کی طرف آ رہا ہے۔ میں نے فوراً سے اپنے آپ کو اس روم کے اندر بنے ایک سٹور روم کے اندر چھپا لیا اور سانس کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سٹور سے ایک بڑی جگہ تلاش کی جہاں سے میں روم کے اندر دیکھ سکوں۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہی فیملی اس روم میں داخل ہوئی ہے، اور وہ لوگ عجیب طرح سے اسمیل لے رہے تھے اور عجیب سی ویئرڈ لینگویج میں وسپر کر رہے تھے۔ لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ نہ وہ پلکیں جھپک رہے تھے، نہ نارمل طریقے سے دیکھ رہے تھے، بس عجیب بیٹھی آنکھوں سے ادھر ادھر بس سونگھ رہے تھے، جیسے کمرے میں انہیں میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا۔ ان میں سے جو بچہ تھا وہ آہستہ آہستہ میرے سٹور روم کے پاس آتا ہے، اور اب وہ لوگ بھی اسمیل لیتے لیتے سٹور روم کے سامنے آ گئے۔ میرا دل بند ہو گیا یہ منظر دیکھ کے کہ شاید اب انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی انسان ہے جو یہاں چھپا ہوا ہے۔ میں نے جلدی ادھر ادھر دیکھا، مجھے اس سٹور میں بھی ایک روشن دان نظر آیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہاں ایک شیشہ لگا ہوا تھا۔ میں نے ایک بڑی سی چیز اندھیرے میں اٹھائی، بس یہ نہیں پتا تھا کہ کیا ہے، میرے ہاتھ میں، اور اس روشن دان پر زور سے ماری اور جلدی سے وہاں سے باہر کی جانب کود گیا۔
باہر پڑی برف پر جا گرا۔ اب مجھے اتنے میں ایسا محسوس ہوا کہ کتا جو شاید اب گھر کے مین ڈور کی جانب آ رہا تھا بہت اگریسو تھا۔ اس کے بھونکنے کی آواز مجھے آ رہی تھی۔ وہ مجھے پیچھے آتا محسوس ہوا۔ میں نے جلدی سے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا اور وہاں سے اوپر پہاڑ کی جانب چڑھنا شروع کیا۔ ہائٹ تھی مگر میری جان پہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے کیسے بھی بچ نکلا۔ تقریباً کوئی 15-20 منٹ اور چلنے کے بعد مجھے ایک روڈ نظر آیا جسے وہاں کے مقامی لوگوں نے اپنے یوز کے لیے ایک چھوٹا سا روڈ بنایا ہوا تھا۔ اب میں اپنے کنٹرول روم سے پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں قریب ہی کچھ گھر اور ورکشاپ اور ٹائر شاپ اور موٹل ہیں، وہاں جانا ہے۔ میں وہاں پہنچتا ہوں، انہیں اپنے ٹرک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اب میں بیسکلی ایک ایسی جگہ تھا جہاں اگر میں اپنے ٹرک سے آگے جاتا تو مجھے اس جگہ سے ہو کے جانا پڑتا، لیکن میں جو اندر والے راستے سے آیا تھا تو وہ ایک شارٹ کٹ تھا، ورنہ جب میں ان کے ساتھ ان کی گاڑی میں گیا تو مجھے اپنے ٹرک پہنچنے میں تقریباً 30-35 منٹ لگ گئے۔ خیر انہوں نے میری حالت دیکھی، پہلے تو مجھے کافی آفر کی۔ اب سردی کے باعث منع کرنا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو۔ وہ بیسکلی ایک فیملی تھی جو کہ باپ بیٹا اور ان کی بیٹیاں آل ورکشاپ کا کام کرتے تھے۔ میں نے انہیں پوری بات بتائی تو انہوں نے بتایا کہ آپ جس جگہ گئے تھے وہ ایک ہانٹڈ ہاؤس تھا، وہاں کوئی نہیں جاتا، ایون ہم بھی نہیں جاتے۔ وہ ایک فیملی کے گھر ہیں، ان کے ساتھ 1925 میں ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ جنگل کے ڈاکو ڈکیتی کے گھر سے ان کے گھر میں گھسے اور پھر اس فیملی کا مرڈر کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ تب سے ان کی روحیں وہیں بھٹک رہی ہیں۔ یہ فیملی آج بھی ہائی وے پہ لوگوں کو نظر آتی ہے، ان میں ایک بچہ ہے اور میاں بیوی ہیں، لیکن وہ کسی کو پریشان نہیں کرتے، بس لوگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ خیر یہ قصہ میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، انہوں نے مجھے بہت تفصیل سے بتایا تھا۔ اب میں ان کے ساتھ اپنے ٹرک پر پہنچا اور انہوں نے کسی طرح ٹرک کو ٹھیک کر کے سیدھا کر کے دیا مجھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ پھر میں نے اس فیملی کی ایک پکچر لی۔ جب وہ پکچر دیکھی تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ وہ 3 افراد جو انسان نہیں تھے وہ بھی ان تصویر میں اس فیملی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، ان کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر ٹک ٹاک پر ہیں تو فالو کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا سٹوری سننے کا، اس کو زیادہ سے زیادہ آگے پھیلائیے۔ خدا حافظ۔